بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عتبہ غلام رحمت اللہ علیہ کی توبہ سے قبل فتنہ انگیزی اور شراب نوشی کی داستانیں مشہور تھیں۔ ایک دن آپ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آئے۔ اس وقت حضرت حسن بصری سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کی تفسیر فرما رہے تھے کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی ایسی تشریح کی کہ لوگ رونے لگے۔ اس دوران ایک جوان مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے مومن بندے، کیا مجھ جیسا فاسق و فاجر بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب عتبہ نے یہ بات سنی تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کانپتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ان کے قریب آ کر یہ اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کے نافرمان جوان، تو جانتا ہے کہ نافرمانی کی سزا کیا ہے۔ نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضی ہے۔ اگر تو نارے جہنم پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا رہ، ورنہ گناہوں سے رک جا۔ تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو رہن رکھ دیا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کر۔ عتبہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے، اے شیخ، کیا مجھ جیسے بدبخت کی توبہ رب رحیم قبول کرے گا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ درگزر کرنے والا رب ظالم بندی کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس وقت عتبہ نے سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی۔ اے اللہ، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مجید اور علوم دین میں سے جو کچھ بھی سنوں اسے کبھی فراموش نہ کروں۔ اے اللہ، مجھے ایسی آواز عنایت فرما کہ میری قرات کو سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائے۔ اے اللہ، مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا میں تصور بھی نہ کر سکوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عتبہ کی تینوں دعائیں قبول کر لی۔ ان کا حافظہ اور فہم و فراست بڑھ گئی، اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو ہر سننے والا گناہوں سے تائب ہو جاتا تھا، اور ان کے گھر میں ہر روز شوربے کا 1 پیالہ اور 2 روٹیاں رزق حلال سے پہنچ جاتی، اور کسی کو معلوم تک نہیں تھا کہ یہ کون رنگ جاتا ہے۔ اور حضرت عتبہ غلام رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی ایسا ہی ہوتا رہا۔ یہ سب سچی توبہ کے بعد اپنی اصلاح اور اطاعت الہی کی بدولت ہوا۔ یہ حقیقت ہے کہ بتقاضۂ بشریت انسان سے گناہوں کا صدور ہوتا رہتا ہے، اور اس سے بچنا تقریباً ناممکن ہے، بالخصوص اس پرفتن دور میں جہاں گناہوں کا ارتکاب بے حد آسان جبکہ اس سے بچنا بے حد مشکل ہے۔ پھر گناہوں کا انجام دنیا و آخرت میں رسوائی اور عذاب الہی میں گرفتاری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بے حد رحیم و کریم ہے، وہ ہماری نادانی کو خوب جانتا ہے۔ چنانچہ گناہ کے بعد اس کے تدارک کا طریقہ بھی بیان فرمایا، اور اس کی تلافی کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، اور سچی توبہ کو ہر گناہ کے ازالے کا ذریعہ بنا دیا۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جو سچی توبہ کے بعد باقی رہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا، اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ یوں ہی سورہ نحل کی آیت نمبر 119 میں ارشاد فرمایا کہ پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر اس کے بعد توبہ کریں اور سنور جائیں، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا ہے۔ لہٰذا جب کبھی کسی گناہ کا ارتکاب ہو جائے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے کہ ہر مسلمان پر ہر حال میں ہر گناہ سے توبہ کرنا فرض ہے، جیسا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ لیکن اس مقام پر یہ بات یاد رکھنا بے حد ضروری ہے کہ جب تک توبہ کی شرائط کو پورا نہ کیا جائے، توبہ کو نہ تو توبہ کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی ایسے شخص کو قرآن و حدیث میں بیان کردہ فضائل حاصل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا توبہ کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الندم توبۃ، یعنی ندامت ہی توبہ ہے۔
ابو علی روزباری سے توبہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ گناہوں کا اعتراف، غلطیوں پر ندامت اور گناہوں کا ترک کرنا توبہ ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ توبہ میں اخلاص احساس ندامت سے جنم لیتا ہے۔ گناہ پر شرمندگی اور پشیمانی جتنی زیادہ ہوگی توبہ اتنی ہی خالص ہوگی۔ اخلاص کا دار و مدار بندے کے اپنے دل کی سچائی پر ہے۔ یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دل سے احساس ندامت کبھی زائل نہ ہو اور گناہ سے بندے کو نفرت ہو جائے۔ محض زبان سے استغفار کا ورد کرتے رہنا اور دل کا اس سے غافل رہنا یا دل میں گناہ کی حسرت کا پوشیدہ ہونا توبہ نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ سے اخذ شدہ نچوڑ کے مطابق توبہ کی 3 شرائط ہیں کہ وہ گناہ سابقہ زندگی میں کیا ہو اور اس گناہ پر ندامت بھی ہو۔ دوسری، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، کیونکہ اگر توبہ کرتے ہوئے یہ ارادہ ہو کہ بعد میں بھی اس گناہ کو دوبارہ کروں گی تو صرف زبان سے توبہ کے الفاظ ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ایسے شخص کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو گناہوں کی معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی جاری رکھے وہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کرنے والا ہے۔ لہٰذا ندامت صرف توبہ کے الفاظ ادا کرنے اور خالی آنسو بہانے کا نام نہیں، بلکہ جب تک توبہ کرنے والا اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتا وہ تائب نہیں ہوتا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ ارادہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر ہو۔ چنانچہ کسی نے مخلوق کے خوف یا کسی دنیاوی فائدے کی غرض سے گناہ چھوڑا تو اگرچہ یہ بھی سعادت ہے لیکن اس پر ثواب و فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ جب کوئی مسلمان ان شرائط کے ساتھ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی کرم نوازیوں سے مالا مال فرما دیتا ہے، جیسا کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو، یعنی اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کرو جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے بچتا رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے اصحاب فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تن میں واپس نہیں ہوتا۔ ایسی توبہ پر کیا انعام و اکرام عطا کیے جائیں گے؟ تو آگے ارشاد فرمایا گیا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جس دن اللہ، نبی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا۔ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعنی جب پل صراط پر ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، جب ایمان والے دیکھیں گے کہ منافقوں کا نور بجھ گیا تو وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، جنت میں داخل ہونے تک ہمارے لیے اس نور کو باقی رکھ۔ اور جب کافروں کو جہنم میں گرتا ہوا دیکھیں گے تو عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور محافظ فرشتوں نے جو اس کے برے عمل لکھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھلا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو گناہ کیے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے، اور زمین کے جس مقام پر اور آسمان کے نیچے جس جگہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی بھلا دیتا ہے، تاکہ یہ بندہ قیامت میں اس طرح آئے کہ مخلوق میں سے کوئی اس کے خلاف گواہ نہ ہو۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو گناہ گار توبہ کرنے والے بندے سے زیادہ کسی کی آواز محبوب نہیں۔ جو کہہ رہا ہو اے میرے رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے میں سامنے ہوں، مانگ جو مانگتا ہے، تو میرے نزدیک ایسا ہے جیسے میرے بعض فرشتے، میں تیرے دائیں بائیں اوپر اور تیرے دل سے بھی قریب ہوں، اے میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے اسے بخش دیا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا بے حد ضروری ہے کہ ہر جرم کی توبہ ایک جیسی نہیں، بلکہ مختلف جرموں کی توبہ بھی مختلف ہے۔ جیسے اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق تلف کیے ہوں، مثلا نماز قضا کی ہوں، رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں، فرض زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، حج فرض ہونے کے باوجود بھی نہ کیا ہو، تو ان سے توبہ یہ ہے کہ نماز روزے کی قضا کرے، زکوٰۃ ادا کرے،
حج کرے اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اسی طرح اگر اپنے کان، آنکھ، ناک، زبان، پیٹ، ہاتھ، پاؤں، شرمگاہ اور دیگر اعضاء سے ایسے گناہ کیے ہوں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہو، بندوں کے حقوق کے ساتھ نہ ہو، جیسے غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، جنابت کی حالت میں مسجد میں بیٹھنا، قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ لگانا، شراب نوشی کرنا، گانے سننا وغیرہ، تو ان سے توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہوئے معافی طلب کرے، اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ نیک اعمال ضرور کرے، کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اگر بندوں کے حقوق تلف کیے ہوں تو ان کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ان حقوق کا تعلق صرف قرض کے ساتھ ہے، جیسے خریدی ہوئی چیز کی قیمت یا مزدور کی اجرت یا بیوی کا مہر ادا نہیں کیا، تو اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان حقوق کو ادا کریں یا صاحب حق سے معافی حاصل کریں اور اللہ کے بارگاہ میں بھی توبہ کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان حقوق کا تعلق صرف ظلم کے ساتھ ہے، جیسے کسی کو مارا، گالی دی یا غیبت کی اور اس کی خبر اس تک پہنچ گئی، تو اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ صاحب حق سے معافی طلب کریں اور ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان کا تعلق قرض اور ظلم دونوں کے ساتھ ہے، جیسے کسی کا مال چرایا یا چھینا، لوٹا، کسی سے رشوت لی، سود لیا یا جوئے میں مال جیتا وغیرہ، تو اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ یہ حقوق ادا بھی کرے اور صاحب حق سے بھی معافی حاصل کرے اور ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرے۔ اگر ان تمام شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے توبہ کی جائے تو توبہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اپنے وعدے کے خلاف کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے لائق نہیں۔ اسی طرح کی مزید علمی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔